بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا آخری پارٹ ہے۔ پچھلے پارٹ میں معلوم ہوا کہ حضرت نے ارکان حکومت میں سے اپنے متعلقین کو خطوط لکھے تھے، چنانچہ آپ کی یہ کوششیں رائے گاہ نہیں گئیں اور ان مکتوب نے اور خاص طور پر نواب سید فرید نے حکومت کا رخ بدلنے میں ایک بنیادی اور مرکزی کردار ادا کیا، لیکن ابھی جہانگیر کے مزاج میں وہ تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تھی جس کی اس عظیم الشان کام کے لیے ضرورت تھی۔ شخصی سلطنتوں میں بادشاہ کی ذات مرکزی نقطہ ہوتی ہے جس کے گرد حکومت کا سارا نظام گردش کرتا ہے۔ اس کا کسی بات کے لیے ارادہ کر لینا اور خدا کے کسی مخلص اور بے لوث بندے سے اس کے دل میں عقیدت اور محبت کا پیدا ہو جانا ہزاروں میل کے فاصلے کو گھنٹوں اور منٹوں میں طے کرا دیتا ہے، اور بعض اوقات بظاہر ممکن العمل چیز کو نہ صرف ممکن بلکہ واقعہ بنا دیتا ہے۔ گوالیار کی اسیری سے رہائی کے بعد حضرت مجدد 3.5-4 سال لشکر شاہی کے ساتھ رہے اور اس عرصے میں جہانگیر سے صحبتیں رہیں اور مختلف اوقات میں مسائل دینیہ پر گفتگو رہی۔ اس سے بادشاہ کو مجدد صاحب کی دینی صلابت اور استقامت کا نمونہ اور ان کے روحانی فیوز اور برکات، اور پھر جیل خانے میں ان کی صحبت کی تاثیر سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں غیر مسلموں کا مسلمان ہو جانا دیکھا، اور مجلس کی گفتگو میں ان کے رسوخ فی العلم کا بھی تجربہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ ان لوگوں سے بہت مختلف ہیں جو ابھی تک دربار کی زینت اور بوریائے فخر کے مسند نشین ہیں۔ چنانچہ اس بات نے جلد ہی بادشاہ کا رخ شاعر اسلام کی سربلندی اور اسلام سے دلچسپی کی طرف پھیر دیا۔ پھر بادشاہ کا بیٹا شاہ جہاں، جس کا عہد حکومت 31 سال رہا اور جو حضرت مجدد کی وفات کے 2 سال بعد تخت خلافت پر بیٹھا، اس کے دل میں حضرت مجدد کے لیے نرم گوشہ اور احترام اور اخلاص رہا۔ اب شاہ جہاں کے فرزند اورنگزیب عالمگیر کو تو حضرت مجدد کے خاندان سے عقیدت اور ان کی دعوت و مسلک سے ابتدا ہی سے مناسبت تھی۔ اسے حضرت مجدد کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم سے بیت و ارادت کا تعلق تھا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم کی اورنگزیب کی شہزادگی کے وقت سے اس پر خاص نظر تھی اور وہ اس کو شہزادہ دین پناہ کے لقب سے یاد فرماتے تھے۔ اورنگزیب نے پھر دین کا وہ کام کیا کہ دینی حلقوں نے اسے محی الدین کا لقب دیا، اور یوں اکبر کے گمراہ کن عقائد نے جہانگیر کے دور میں حضرت مجدد کے سامنے دم توڑا، اور پھر حضرت ہی کی محنت سے چوتھی پشت میں اسلام کو اسی اکبر کے خاندان نے 4 چاند لگا کر ہمیشہ کے لیے فتاوی عالمگیری کی شکل میں فقہ حنفی کا عظیم ذخیرہ عطا کر دیا۔ در حقیقت ہم آج بھی اسی محنتوں کی وجہ سے حضرت مجدد کے فیض و علم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خدا حضرت کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے اور امت کو ہر زمانے میں ایسے اہل حق علماء عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو ان اکابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کے واقعات سے پڑھ کے انسان کو اپنی زندگی کے لیے رہبری ملتی ہے۔ ایک ہے اپنے لیے جینا، میں، میری بیوی، میرے بچے، میں، میری بیوی، میرے بچے، ہم اچھا کھا لیں، ہم اچھا پہن لیں اور ہماری زندگی پرتعیش ہو، آسائشوں والی ہو۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا دین بلند ہو جائے اور انسانیت ایسی پاکیزہ زندگی کی طرف، پاکیزہ طرز زندگی کی طرف آ جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہو۔ تو اس سے ان اکابر کے واقعات سے ہمیں ایک رہبری ملتی ہے کن حالات میں کیسے کام کرنا ہے۔ حالات کتنے مایوس کن ہوں، اگر دل میں خیر خواہی ہے، تڑپ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکمت نصیب کی ہے۔ کسی نے اچھی بات کہی، پہلے یہ بات پوری کرو، حکمت نصیب کی ہے تو ضرور اثرات نظر آتے۔ کسی نے کہا کہ کیا بولنا ہے یہ علم ہے، اور کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے یہ حکمت ہے۔ کیا بولنا ہے یہ علم ہے، انسان کو یہ پتہ ہو کہ مجھے کیا بولنا ہے، یہ تو ہو گیا علم، لیکن کب بولنا ہے، کس کے سامنے بولنا ہے، کس کے سامنے خاموش رہنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرما دے، حکمت نصیب فرما دے، اور ان اکابر کے صدقے اللہ تعالی ہم سے بھی اپنی پسند کے مطابق دین کا کام لے لے۔